الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے یہ حدیث صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جو شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال سید الاستغفار ان تقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت قال ومن قالها من النار موقنا به فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه اخرجه البخاری۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اس حدیث کی سند کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس استغفار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کہا ہے، یعنی سارے استغفار کا سردار ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا، معافی چاہنا۔ بہت سارے ایسے کام آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں جو ہونے سے رہ جاتے ہیں، ہمارے خطاؤں، غلطیوں، گناہوں کی وجہ سے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتے رہیں گے تو یہ گناہ معاف ہوتے رہیں گے، زندگی میں کامیابیاں ملتی رہیں گی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں: انہ قال سید الاستغفار۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ ان تقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ ایسے دعا کریں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید آپ بیان کر رہے ہیں جیسے ہی دعا شروع ہوئی۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تو تیرا ہی بندہ ہوں، میرے سجدے، میری عبادتیں، میری نظر و نیاز، میری جو بھی چیزیں ہیں، میری نمازیں، میرے صدقات، میرے خیرات، ساری کی ساری تیرے لیے۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ میں تیرے عہد و وعد کا پابند ہوں، جتنا میں کر سکتا ہوں، جتنی میری طاقت ہے۔ جو وعدے میں نے تجھ سے کیے ہیں، جو عہد میں نے تجھ سے کیا ہے، میں اس پر جمع ہوں، جتنا میں کر سکتا ہوں، جتنی میں طاقت رکھ سکتا ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو خطائیں مجھ سے ہو گئی ہیں میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ جو غلطیاں، جو مسٹیک میرے ہو چکے ہیں اس پر میں تیری معافی چاہتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی، اور اسی طرح جو انعامات تو نے مجھ پر کیے ہیں، جو احسانات تو نے مجھ پر کیے ہیں، اس کا میں اقرار بھی کرتا ہوں، شکر بجا لاتا ہوں۔ تو کیا کیا چیزیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید الاستغفار کہا۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اور میں میرے گناہ کا اقرار بھی کرتا ہوں، نعمتوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں، گناہوں کا اقرار بھی کرتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ لوگ، میں اور آپ، بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں لیکن ہم گناہوں کا اعتراف نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل پاک ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل دودھ کے دھلے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ہو سکتا ہے انجانے میں بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور بخشش چاہیں۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اور کیا کہہ رہا ہے بندہ؟ فَاغْفِرْ لِي، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، بخشش صرف تو ہی دے سکتا ہے، بخشنے والا تو ہے، میرے گناہوں کو بخش دے، جو گناہ میں نے انجانے میں کیے، جان کر کیے، یا اللہ سارے گناہوں کو بخش دے۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ دعا کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک یہ دعا ختم ہو جاتی ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ یہ پوری دعا یہاں تک ختم کرنے کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ، جو شخص صبح صبح پڑھے گا۔ جب سے میں نے اس دعا کو پڑھا ہے، پابندی سے اس دعا کو میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے۔ فجر کی نماز کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، اس دعا کو پڑھ کر نکلیں۔ میں پابندی سے پڑھتا ہوں، آپ بھی پابندی سے پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، جب گھر سے باہر نکلیں اس دعا کو پڑھیں۔ کہا کہ سید الاستغفار، جو شخص صبح صبح یہ دعا پڑھے گا، فمات بھی، لیکن یقین کے ساتھ پڑھے گا، ایسے نہیں جیسے روٹیشن لائف ہے، آپ لوگ صبح صبح جو کام کرتے ہیں ویسے نہیں، یقین کے ساتھ آپ پڑھیں۔ فمات من یومہ، اس دن شام ہونے سے پہلے پہر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، فہو من اہل الجنہ، انشاءاللہ وہ جنتی، وہ جنتی ہے جو صبح صبح اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے۔ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، اور جو شخص رات کو یہ دعا پڑھتا ہے، سونے سے پہلے عشاء کے بعد آپ یہ دعا اگر پڑھتے ہیں، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، لیکن یقین ہے کہ وہ یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، ایسے نہیں کہ ایسے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہیں، دل کہیں لگا ہے، کہا کہ نہیں، دل کے ساتھ۔ لا يقبل اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں کرتے جو غافل دل سے نکلے۔ یقین کے ساتھ اگر کوئی رات میں دعا پڑھتا ہے، قبل ان یصبح، صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، فہو من اہل الجنہ، تو انشاءاللہ وہ جنتی۔ آسان دعا ہے، اللہ کے نبی نے جسے ٹائٹل دیا ہے سید الاستغفار، سید کے معنی سردار، ہماری زبان میں ہم کہہ لیں یجمان۔ سارے استغفار جتنے بھی ہیں، استغفر اللہ یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنے بھی استغفار ہیں یہ سب کا یجمان ہے، سب کا سردار ہے، اس لیے کہ اس میں ساری چیزیں سمیٹ دی گئیں، توبہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، گناہوں کا اقرار بھی ہے، نعمتوں کا اعتراف بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی مانگنا بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سید الاستغفار پر شاید ہمارے IRGC میں 2 جمعے ہوئے ہیں، خطبے 2 جمعہ خطبہ صرف اسی حدیث پر ہم نے دیا ہے، تو یہ بڑی فضیلت والی حدیث ہے، خود یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت مجھے اور آپ کو نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔